ارتھ یعنی زمین ایک ایسا پلینٹ ہے جہاں انسانوں کے رہنے کے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جو انسانوں کے لیے بے حد ہی ضروری ہے، جیسے ہوا، پانی اور کھانا۔ اور آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ارتھ کے بارے میں ہی کچھ ایسے راز بتانے جا رہا ہوں جن کا گمان بھی آپ نے نہ کیا ہوگا۔ ہیلو دوستو، میرا نام ہے فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انفنی انٹل۔ ہمارے سولر سسٹم کا تیسرا پلینٹ یعنی ارتھ، جو کہ ہمارا مدر پلینٹ بھی ہے، آخر یہ پلینٹ کیسے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے اور کیا ہوتا اگر یہ پلینٹ ہوتا ہی نہ؟ تو کیا لائف پاسبل ہوتی؟ اگر ہوتی تو پھر کہاں پر ہو سکتی تھی؟ کچھ ایسے ہی سوالوں کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ مجھے امید ہے آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کو شروع سے شروع کرنا ہوگا، یعنی ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا اور پہلے سے اس کہانی کو سمجھنا ہوگا۔ کہانی کی شروعات آج سے تقریباً 4.5 بلین ایئرز پہلے ہوتی ہے، جب ہمارا سن نیا ہی بنا تھا اور اس کے ارد گرد کروڑوں کی تعداد میں ڈسٹ پارٹیکلز اور ایسٹرائڈز اس کا چکر لگا رہے تھے۔ کیونکہ یہ ڈسٹ پارٹیکلز اور ایسٹرائڈز کروڑوں کی تعداد میں تھے تو یہ آپس میں ٹکرانے لگے، کولیپس کرنے لگے اور یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے فارمیشن آف پلینٹس۔ تو جب یہ ایسٹرائڈز آپس میں کولیپس کرنے لگے، ملنے لگے، تو یہ ایک ایک کر کے پلینٹس کو بناتے گئے۔ پہلے جوپیٹر بنا، پھر سیٹرن، پھر یورینس اور اسی بیچ جنم ہوتا ہے ہمارے اپنے پلینٹ یعنی ارتھ کا۔ یہ وہ وقت تھا جب ارتھ کا سرفیس ٹیمپریچر 2027 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس وقت ارتھ اور مارس کے بیچ میں ایک اور پلینٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھیا رکھا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پلینٹ تھیا ارتھ کے نزدیک آنے لگا اور ارتھ سے ٹکرا گیا، جس سے ارتھ 23 ڈگری ٹلٹ ہو گئی اور جو ڈسٹ پارٹیکلز اسپیس میں اڑ گئے وہ ارتھ کا چکر لگانے لگے، جو وقت کے ساتھ ساتھ نیچرل سیٹلائٹ میں بدل گئے، جس کو آج ہم مون کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ہم اپنی کہانی میں واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں آخر ارتھ کے ساتھ آگے کیا ہوا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ارتھ کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ تھا، تو آخر یہ کم کیسے ہوا؟ اس کا آنسر ہے میٹیورز۔ جی ہاں دوستو، جب ارتھ کا جنم ہوا تو اس پر کروڑوں کی تعداد میں میٹیورز کی بارش ہونے لگی، جن میں برف کی شکل میں پانی موجود تھا، جنہوں نے پہلے ارتھ کو دھیرے دھیرے ٹھنڈا کیا اور پھر ارتھ کو پانی سے ڈھانپ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار ارتھ پر لائف نے جنم لیا۔ کیونکہ ارتھ پوری پانی سے ڈھکی ہوئی تھی تو ارتھ اندر سے گرم ہونے لگی اور ہزاروں کی تعداد میں والکینک ایرپشن ہونے لگے، جس سے پانی کے اوپر زمین آنے لگی۔ کیونکہ ارتھ پر والکینک ایرپشن کروڑوں کی تعداد میں ہونے لگے اور اسی سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بڑھ گیا، جس سے پہلی بار ارتھ پر ایسڈ رین ہوئی۔ ایسڈ رین ہونے کی وجہ سے ارتھ کا ٹیمپریچر گر گیا اور ارتھ کی زیادہ تر سرفیس برف سے ڈھک گئی۔ یہ پروسیس کروڑوں سالوں تک ہوتا رہا، جس لائف نے ارتھ پر جنم لیا تھا وہ انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے لگی اور دھیرے دھیرے سمندری جانوروں میں تبدیل ہونے لگی۔ آج سے تقریباً 47 کروڑ سال پہلے، یعنی 47 کروڑ سال پہلے، پہلی بار ارتھ کی زمین پر ایک موسوس نام کا پلانٹ اگا۔ دھیرے دھیرے الگ الگ پلانٹس اگنے لگے اور الگ الگ ٹریز بھی اگنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار سمندری جانور زمین پر آنے لگے اور یہی جانور وقت کے ساتھ ساتھ ڈائناسورز میں تبدیل ہونے لگے۔ جن ڈائناسورز نے پیڑ پودے کھائے وہ لمبے اور بڑے ہو گئے اور جنہوں نے شکار کیا وہ چھوٹے اور تیز بن گئے۔ اس وقت پوری دنیا پر ایک ہی کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام پینجیا کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پینجیا کانٹیننٹ ٹوٹنے لگا اور الگ الگ حصوں میں تبدیل ہو گیا، جس سے ڈائناسورز اور زیادہ بڑھ گئے اور یہ وہ وقت تھا جب زمین پر آسمان میں چاروں طرف صرف ڈائناسورز کا راج ہوا کرتا تھا۔ ڈائناسورز نے لگ بھگ 20 سے 30 کروڑ سال تک دنیا پر راج کیا، لیکن
قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب آج کے ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑا ایک ایسٹرائیڈ ارتھ کے نزدیک آنے لگا۔ جیسے ہی ایسٹرائیڈ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں گھسا، اس میں بہت خطرناک آگ لگ گئی اور یہ ارتھ سے ٹکرا گیا۔ اس سے اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا جتنا کہ آج کے 10 کروڑ نیوکلیئر بم سے ہو سکتا ہے، جس سے ڈائناسورس تو مر گئے لیکن وہ جانور بچ گئے جو زمین کے نیچے ہوا کرتے تھے۔ پھر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ماترا بہت زیادہ بڑھ گئی، جس سے پھر سے ایک بار ایسڈ رین ہوئی اور ارتھ کا ٹیمپریچر گر گیا اور ارتھ پھر سے ایک بار آئس ایج میں چلی گئی۔ اور یہ آئس ایج زیادہ ٹائم تک نہیں رہی، بلکہ کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ ختم ہو گئی اور پھر وہ جانور جو زمین کے نیچے ہوا کرتے تھے وہ دھیرے دھیرے باہر آنے لگے، جو دھیرے دھیرے بندروں میں تبدیل ہونے لگے اور پھر بندر ایپس میں تبدیل ہونے لگے اور پھر ایپس انسانوں میں تبدیل ہونے لگے اور پھر انسان اتنے ڈیولپ ہوئے کہ انہوں نے ایسے چیزوں کا انوینشن کیا جن کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور انسان نے ہی AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی چیز کو بھی بنا دیا، اور نہ جانے فیوچر میں کیسے انوینشنز کرے گا جن کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آگے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ضرور مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے کیپ لرننگ، کیپ ایکسپلورنگ۔